آج الحمدللہ میرے شیخ کی برکت سے، اس سلسلے کی برکت سے کہ اللہ نے اس سلسلے تو پہلے سے چمکے میں، اللہ کا دین تو چمکا ہوا۔ وہ کسی نے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کے آنے سے اسلام چمک گیا؟ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے آنے سے اسلام نہیں چمکا، بلکہ میں جب اسلام میں گیا تو عمر چمک گیا۔ اللہ کے سلسلے، اللہ کا دین تو پہلے سے چمکا ہوا ہے، لیکن اللہ پاک جب کسی کو نسبت کمال دیتا ہے، نسبت دیتا ہے، یا جس سے کام لیتا ہے، اللہ اس کو چنتا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو چنتے ہیں اپنے کام کے لیے، جس سے اللہ کام لیتا ہے۔ موجودہ دور عصر میں اللہ جل شانہ نے احسان کا معاملہ فرمایا، جہاں ذکر جو تھا وہ قلیل سے قلیل ہو گیا۔ اہل علم حضرات جس کو ذاکرین کہا جاتا تھا، ان کے یہاں بھی ذکر قلیل ہو گیا، نسبت کمزور ہو گئی۔ اللہ پاک نے میرے شیخ کو چنا، پہلے ان سے ذکر کرایا، کثرت ذکر، پھر اللہ نے نسبت عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے اس جو مجاہدے کرائے، اس مجاہدوں کی برکت سے اللہ پاک نے اپنے فضل کا انعام فرمایا، اور نقشبندیہ شاذلیہ کی نسبت کمال دے دی۔ اللہ نے ایسی نسبت دی کہ ظاہراً سند بھی موجود ہے، اور باطنی طور پہ بھی اللہ نے کمال کی نسبت دی ہے کہ اللہ نے میرے شیخ کو، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست اللہ نے نسبت دی، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ سے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، مولانا الیاس صاحب رحمۃ، یہ بڑے بڑے بزرگوں سے اللہ نے براہ راست نسبتیں دے دی۔ اسی وجہ سے یہ کمال کی نسبت ہے۔ آج اس نسبت کے کمال جو سلسلے کا جو کرامات ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ وہ لوگ جو گندگی میں پڑے رہتے تھے، آج اللہ نے ان کو بھی ذاکر بنا دیا، اور ان کے شکل و صورت اللہ نے ایسی بنا دی، دیندار اللہ نے بنا دیے، ذاکر بنا دیے۔ اللہ نے ذاکرین کو پیدا کیا۔ اس سلسلے کی جب شروع میں مخالفت ہوئی تو اہل علم حضرات بھی مخالفت کرتے تھے، لیکن بات وہی کہ جس کو اللہ بادشاہت دیتا ہے اس کو طریقے بھی سکھا دیتا ہے۔ جب اللہ نے حضرت والا دامت برکاتم کو نسبت عطا کی تو اللہ نے علم بھی دے دیا ساتھ میں۔ کسی کا اختلاف، کسی کا اعتراض، اس کے دلائل بھی اللہ نے دے دیے۔ یہ نہیں کہ سلسلہ بغیر دلیل کے چلتا ہے، اللہ نے اس کا علم بھی دے دیا۔ بڑے بڑے اہل علم حضرات سے بھی اختلافات ان کے سامنے آتے تھے، بسا اوقات اعتراضات بھی سامنے آتے تھے، دونوں صورتوں میں۔ یعنی جس نے پڑھا اہل علم حضرات، ان کے بھی اختلاف ہوتے تھے کہ سلسلہ شاذلیہ کہاں سے آ گیا۔ چار ہی سلسلے بڑے معروف ہیں، سہروردی، چشتی، قادری، نقشبندی، یہ شاذلی کہاں سے آ گیا، شاذلی کہاں سے آ گیا۔ یعنی اہل علم حضرات بھی اس پر اختلاف کرتے تھے۔ پھر ہمارے بڑوں کی طرف سے اکثر ہم نے بیانوں میں بھی سنا کہ جو مفتی اعتراض کرے کہ شاذلی کہاں سے آ گیا، تو وہ مفتی کیسے ہو گیا؟ مفتی تو ہوگا جس نے پڑھا ہوگا نا، فتاوی شامی پڑھا ہوگا، جیسے ہمارے حضرت دلائل دیتے ہیں، اس کے اندر تو سلسلہ شاذلی کی پوری سند لکھی ہوئی ہے۔ تو اس طرح اعتراضات اہل علم، اور اعتراض کرنے والے اہل علم ہی ہوتا ہے، سادے عام عوام کو کیا پتا۔ لیکن آج اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا میں اللہ نے اس کو چمکا دیا ہے، سلسلے کو۔ سلسلہ تو پہلے سے چمکا ہوا تھا، لیکن اللہ نے اس کو عروج دے دیا، اور اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو سلسلہ تو ترقی کرے گا،
اب ہم بھی اس میں جڑے رہیں، اس کی وجہ سے اللہ ہماری بھی ترقی کر دے، ہماری وجہ سے نہیں کرے گا، سلسلے اللہ کے، دین اللہ کا، لیکن ہم دین کے ساتھ جڑیں گے تو اللہ ہمیں بھی چمکا دے گا، میری وجہ سے دین نہیں چمکے گا۔ مقصد یہ ہے کہ ہمارے مشائخ کے مجاہدے، ان کی کوششیں کہ عام مریض، عام لوگ، ان سے کیسے ذکر کروانا ہے، اللہ نے اشارے راز کھول دیے۔ پھر اللہ نے اس سلسلے میں تصوف بھی رکھی ہے، یہ نہیں کہ نام کی تصوف، کمال کی تصوف رکھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب اللہ نے شاذلیوں کو، سلسلہ شاذلی کو مشہور کیا تو بہت سے لوگوں نے، اعتراضات بھی بڑے آتے تھے، تو بہت سے لوگوں نے جن کو شاذلی کا پتہ نہیں، انہوں نے بھی اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگانا شروع کر دیا۔ اس سے پہلے چلے جاؤ تو شاذلی کو نہیں تھی، شاذلی پاکستان میں جس کو اللہ نے نقشبندی شاذلی بنایا وہ ایک ہی شخص ہے پوری روئے زمین پہ، جس کا نام ہے، جو میرا شیخ ہے، سید نورزمان نقشبندی شاذلی دامت برکاتہ۔ اب کوئی قادری شاذلی آ رہا ہے، کوئی کس نام سے، یعنی شاذلی نام لوگوں نے لگانا شروع کر دیا۔ حضرت فرماتے ایک فائدہ تو ہو گیا، چلو، مقصد یہ کہ شاذلی تو زندہ ہو رہے ہیں نا، سلسلہ تو زندہ ہو رہے ہیں، چاہے وہ ان کو آتا ہو یا نہیں آتا ہو، نام لگانا شروع کی۔ یہ سلسلے کی حقانیت ہے، پہلے اصل آتے بعد میں نقل آتے، اور اس کی حقانیت ہم نے دیکھ لی، ہمارے مشائخ کی جدوجہد محنت ہے، اور یہ سلسلہ محققانہ طرز پہ چل رہا ہے۔ ہمارے سلسلے کے اندر جتنے بھی علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، وہ ایم اے نہیں ہے، وہ محقق ہے، مطالعہ کرنے والے ہیں۔ یہ نہیں کہ بلا دلیل کسی کو، ہر چیز کی وہ تحقیق رکھتے ہیں اور تحقیق میں دن رات لگے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے شیخ کی تربیت ہے کہ اس سلسلے کو اللہ نے علم دیا ہے، اور علم بھی کمال کا دیا ہے، اور اللہ نے اس سلسلے کو علم سے مزین فرمایا ہے، حکمت سے مزین فرمایا ہے، معرفت سے مزین فرمایا ہے، جہاد فی النفس سے مزین فرمایا ہے، معرفت النفس سے مزین فرمایا ہے۔ یہ اس سلسلے کو، یہ سلسلہ جو ہے، اس کے اندر اللہ نے علوم رکھے ہوئے ہیں، ایسے نہیں ہے، حکمت کے علوم اللہ نے رکھے ہوئے ہیں، اور تحقیق کے دروازے۔ آج اس سلسلے کی برکت سے کتنے علم حضرات جو آئے ماشاءاللہ، ان کے بھی مطالعہ کبھی ہو گیا، مطالعے میں لگ کے ایک جذبہ پیدا ہو گیا، مطالعہ کرنے کا، تحقیق کرنے کا۔ یہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج، جیسے پہلے بتایا کہ شاذلی کے نام بہت سے لگانے، میں خود براہ راست کتنے لوگوں سے ملاقات کی کہ انہوں نے اپنے نام کے ساتھ شاذلی لگایا، پھر جب میں نے ان کو اپنے فیض النور کا نصاب بتایا تو پھر وہ گھبرا گئے۔